ڈاکٹر صاحب ابھی سینیٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اس معاملے پر جب بھی میں نون لیگ کے دوستوں سے بات کر رہا ہوں مجھے کوئی خاص سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ کو گفتگو سناتا ہوں. شاید یہ موقف ہے جو پریویل کر رہا ہے نون لیگ کے اندر. ایک انتہائی سنجیدہ معاملے پہ اس قسم کی سیاست کرنا اور غیر سنجیدہ بیانات دینا، اس سے اور تکلیف ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سندھ کے لیے پانی اتنا ہی ضروری جس طرح جینے کے لیے سانس کی ضرورت ہے. سندھ میں بیشتر لوگ کاشت کرتے ہیں اور سندھ آپ کی فوڈ باسکٹ کو ایکسپونینشلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ویٹ میں، شوگر کین میں، رائس میں، یہ آپ کی فوڈ باسکٹ ہے. پچھلے سال جو گندم کا سکینڈل ہوا تھا اور پھر گندم امپورٹ ہوئی تھی، جو بیچارہ کسان اپنی گندم نہیں بیچ پایا، وہ تو برباد ہو گیا نا. اس سال بھی نہیں بیچ پا رہا. اس سال جو منیمم سپورٹ پرائس تھی ویٹ، اس سال تو بیچ ہی نہیں پا رہا کیونکہ منیمم سپورٹ پرائس ہی وڈرا کر لی گورنمنٹ نے، تو بے یار و مددگار ہو گیا. پھر پانی نہیں ہے، اس وقت صرف پینے کا پانی میسر ہے سندھ کے اندر، اور کاشت کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. 62% پانی کم ہے. ایسے ماحول میں جہاں پر یہ زندگی اور موت کا معاملہ بن گیا ہے، جہاں پر اپنی سروائیول کا معاملہ بن گیا ہے، اس کو اتنی غیر سنجیدگی سے لینا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اسے اس کا مطلب یہ ہے، جی دیکھیے جی، پیپلز پارٹی تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے. اچھا، گو کہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ وقت نہ آئے اور پی ایم ایل این کے اوپر کوئی وزڈم آ جائے یا کوئی ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، اور کاؤنسل کی میٹنگ بلا لیں. مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کاؤنسل کی میٹنگ بلانے میں ایسی کیا قباحت ہے. کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ معاملہ کاؤنسل میں ہوا تو یہ پروجیکٹ ریجیکٹ ہو جائے گا؟ یہی ڈر ہے نا، اس لیے تو کاؤنسل نہیں بلا رہے. اگر یہ یقین ہوتا کہ یہ منصوبہ صحیح ہے، درست ہے، اور یہ کاؤنسل میں جانے کے بعد بھی فاسٹ ٹریک پہ چل پڑے گا، تو یہ تو کب کی بلا چکے ہوتے نا. بٹ دے نو کہ اگر سندھ اور بلوچستان آبجیکٹ کرتا ہے وہاں پر اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کرے گا. میرے لیے تو یہی شاکنگ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اتنی بد اعتمادی ہے. بہرحال میں سینیٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. تو دیکھیے نا مسعود صاحب، میں نے آپ کو پہلے کیا کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس حکومت کے چلنے کے کیا امکانات ہیں؟ بہرحال شوکت یوسفزئی صاحب، آپ کی پارٹی پر، آپ لوگوں پر آج کل بھپتیاں کسی جا رہی ہیں کہ جی آپ تو خود تتر بتر ہیں. حالانکہ میں جب یہ حالات پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے، جب یہ نون لیگ کے ساتھ ہوئے، جب یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئے، یہ این پی کے ساتھ ہوئے، کبھی خوشی نہیں ہوئی. اس سیاسی جماعتوں کو ٹوٹنا بکھرنا نہیں چاہیے. بہرحال آپ پر آج کل یہ تنقید ہے کہ آپ تو خود پہلے اپنا فیصلہ کر لیں نا، کس کی سنی جائے. تو اب اس کا کیا جواب ہے سر؟ دیکھیے حضور صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہے پی ٹی آئی. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی صرف جو ورکرز ہیں، جو ووٹ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو آپ نون لیگ بھی نواز شریف ہے، پیپلز پارٹی بھی بلاول ہے. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ماضی میں دڑے بندیاں بنی لیکن اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. یہاں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو دڑے بندی کرے گا وہ جائے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسے دڑے بندی ہے جس سے پارٹی ٹوٹ رہی ہے. ایسے کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ نہ تو یہ ایسی صورتحال ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے یہ صورتحال. کیونکہ جہاں آپ نے دیکھا 8 فروری کے پہلے کتنی توڑ پھوڑ ہوئی، کتنے لوگوں کو پریس کانفرنسیں کروا کے اعظم سواتی کس کا آدمی ہے؟ جس کا بھی ہو، مجھے اس سے کیا غرض ہے. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں پارٹی کے ورکر ہوں الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ میری پارٹی کو کوئی ڈر نہیں ڈال سکتا. جب اتنے ساری حکومت مل کر نہیں ڈال سکی نا، تو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. اور ان دڑوں بندوں کی حکومت خوش نہ ہو بلکہ اپنی کل سیدھی کرے. یہ جو صوبوں کے ساتھ جو لڑائی دی ہے انہوں نے، یہ صرف حکومت کو نقصان نہیں دے رہی، یہ فیڈریشن کو نقصان دے رہی ہے. اور یہ ہمیشہ سے یہ جو آئی ہے نون لیگ کی حکومت، ہمیشہ کبھی فوج کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، کبھی صدر کے ساتھ لڑائی ہوئی، کبھی جماعتوں کے ساتھ. یہ کر ہی نہیں سکتے حکومت. مگر یہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں. کوئی کہے کہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے واقعی لیڈران کو عمران خان صاحب نے یہ اجازت دی ہے، جیسے اعظم سواتی ہو گئے دیگر، کہ جی آپ کر لیں مذاکرات، آپ کر لیں رابطے؟ تو دیکھیں میرے خیال سے ہمیں جو ہماری پارٹی کی ہیرارکی موجود ہے، چیئرمین ہے بیرسٹر کنور، جنرل سیکرٹری ہے سلمان اکرم راجہ.
اب ان کے علاوہ کوئی آ کے کہے کہ جی مجھے یہ رسپانسبلٹی ملی ہے، مجھے یہ اور آ کے ڈائریکٹ میڈیا کو بتائے، تو میں نے تو شروع دن سے، آپ کو پتا ہے کہ شروع دن سے میں نے ماننے سے انکار کیا ہے. اچھا میں نے یہ کہا ہے میں کسی گروپ میں نہیں ہوں. تو ڈس آن کر دیں اعظم سواتی کو، ڈس آن کر دیں. یار یہ حرکت نہ کریں پلیز. آپ دیکھیں رسپانسبل بندے ہیں، قومی چینل پہ بیٹھے ہیں، تو مذاق نہ بنائیں، اپنی پارٹی پہ بات کریں. یہ اچھی بات نہیں لگتی. نہ میں آپ کی بارے میں بولا ہوں، نہ آپ میری بارے میں بولیں. اعظم میں نے تو آپ کی فیور کی بات کی ہے کہ وہ اعظم سواتی آپ کے ہیں کہ نہیں. اعظم سواتی بالکل ہمارے سینئر رہنما ہے، میرے بڑے قابل احترام ہے، لیکن میں پارٹی کی بات کرتا ہوں. میری پارٹی میں مجھے جو عمران خان نے کہا کہ یہ آپ کا چیئرمین ہوگا گور، یہ اسلم راجہ آپ کا میں ریفریز کرتا ہوں سوال شوکت صاحب، کیا واقعی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں یا وہ بالکل نہیں چاہتے؟ دیکھیں عمران خان نے آج بھی کہا ہے کہ میں نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن وہ ملک کے مفاد میں ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کی رائے کے لیے مذاکرات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، یعنی عمران خان صاحب چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. ذرا اسحاق ڈار صاحب کو سنیے، ذرا سن لیجئے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، سنیے. انہوں نے تو ایمان کا معاملہ اپنے بنا لیا کہ آپ لوگوں سے ڈیل ہو ہی نہیں سکتی. آپ چاہتے ہیں بات کرنا، وہ نہیں چاہتے. اب دیکھیں انہوں نے تو یہ کر دیا نا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ختم کر دی. انہوں نے آئین قانون جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے عدالتی نظام کو کنٹرول کر دیا. انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی شروع کر دی. آئے روز پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں، جعلی مقدمے. دیکھیں اس سے کیا ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. اور یہ مسلم لیگ جب بھی آئی ہے ملک کو نقصان دے کر گئی ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ ہمیشہ سے انہوں نے کرپشن کی اور کرپشن کر کے چلے گئے. ابھی بھی یہ بھاگنے کے چکر میں، یہ جو پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی انہوں نے مہم شروع کی ہے، یہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. اچھا یہ مجبور کر رہے ہیں. کے پی کے میں کرپشن کا بتائیں، کے پی کے میں کرپشن کا بتائیں. وہ وزیر اعلیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ کے لوگ؟ اتنا تو برداشت کر لیں میرے بھائی، اتنا برداشت کر لیں کہ کوئی بات کرے نا. میں آ رہا ہوں بٹ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. جب آپ جو انسان کے دل میں چور ہوتا ہے نا تو وہ پھر برداشت بھی نہیں کرتا. شوکت یوسف میں آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے، آپ کے وزیر کہتے ہیں. الزامات لگانے سے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، ثبوت ہوتا ہے. اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے نا، یہ آپ سوال پوچھتے ہیں ان سے، ثبوت لا کر دیں. ٹی وی پہ آ کے جھوٹ نہ بولے نا، ثبوت لا کر دیں کہ یہ آپ نے کرپشن کی ہے. تو نیب بھی آپ کے پاس ہے، سارے آپ کے پاس ہیں، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے. تو کیوں مطلب لوگوں کا عوام کو اس طرح نہ کریں نا کہ جی بس خیبر پختونخوا میں یہ سوال ناصر بٹ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. نہیں میں یہ سوال ناصر بٹ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. مسعود صاحب جی بتائیں. خیبر پختونخوا کا حق دے دیں، سندھ کو اس کا حق دے دیں، بلوچستان کو اس کا حق دے دیں، پھر بات کریں گے. آپ حق نہیں دیتے ہیں. 2000 ارب روپے آپ نے این ایچ پی کے دبا کے رکھے ہیں، اور آپ اوپر سے بات کرتے ہیں کہ جی دہشت گردی میں ختم کیا ہو رہی ہے، امن و امان کے. آپ پہلے پیسے تو دیں نا صوبوں کو، ان کا حق تو دیں، پھر اس کے بعد بات کریں. پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی ترقی ہوئی ہے. میں ذرا ناصر بٹ صاحب سے بھی ان کا موقف لوں. ناصر بٹ صاحب یہ کرپشن کے بھی آپ نے بات کی تو ذہن میں میرے سوال آیا، کر رہے نا اس کو یہ جو معلم جبہ کیس تھا، یہ جو وہاں پر میٹرو میں ہوئی تھی، تو وہ کیسز بند کر دیے ایف آئی اے نے. ان کو بلین ٹری پہلے ان کو تو کھولیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس آ گئے نا ان کے سابق وزیر اعلیٰ، تو آپ نے بند کروا دیے. تو پک اینڈ چوز نہ کریں، نہ پھر کر دیں کریں. دیکھیں انہوں نے اسٹے لیا ہوا تھا جب ان کی حکومت تھی، جب اس پہ نیب نے انکوائری شروع کی، انہوں نے اسٹے جا کے لے لیا. آپ مجھے بتائیں وہ تیمور جھگڑا، آپ نے تو کیسی تیمور جھگڑا کون ہے؟ دیکھیں تیمور جھگڑا کون ہے؟ جی وہ جو کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پہلے 10 کروڑ تھے، اب اس کے بعد 80 کروڑ ہے، کہاں سے آئے ہیں وہ؟ جی آپ سنیں نا. اور وہ جو ہے ان کا گنڈا پور کہتا ہے کہ یہ 2 وزیر میں نے نہیں لینے، یہ بہت کرپشن کرتے ہیں. تو عمران نے کہا ان کو لگا دو، اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ ان کی کرپشن بہت ہے، ان کا حساب کریں. آپ اس جماعت کے ایک دوسرے پہ خود الزام لگا رہے ہیں، ہم نہیں الزام لگا رہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ کہتے ہیں میں اعظم سواتی کا پھر اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ اعظم سواتی بیچارہ، اس کو مجھے بتائیں جیل میں کس نے بلایا؟ عمران نے کہ آ جاؤ بھائی تم میری بات کرو، یہ لوگ میری بات نہیں کرتے. اب آپ مجھے کہیں جی کہ نہیں اعظم سواتی جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ جو آپ کا سلیمان اکرم راجہ ہے، اس نے کہا جی کہ میں جو بندے نام دوں گا وہ جائیں گے. وہ بندے کون جاتے ہیں جن کو عمران بلاتا ہے؟
وہ جو بیچارہ بابر امان کو کس سے بلایا اندر؟ عمران جس سے ملنا چاہتا ہے اس سے ملتا ہے، جن کو وہ نہیں ملنا چاہتا وہ قیدی نمبر جو ہے نا، وہ قیدی بیچارہ 190 ملین علی بابا چالی شو جو یوکے سے پیسہ آیا عوام کے لیے